تو یہ جو پوری سیاسی صورتحال بن رہی ہے اس پہ بات کریں گے. تجزیہ کار عدنان نادل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. عدنان صاحب آپ کو خوش آمدید سر, تھینک یو ویری مچ. سر ایک تو اپڈیٹ آ رہی ہے ابھی فوری طور پر, اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا گیا ہے شہباز گل صاحب کو. سر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں شہباز گل صاحب کی گرفتاری ہوئی, مونس الہی صاحب کا بنی گالہ میں سیکیورٹی بھیجنے کا اعلان سامنے آیا ہے, یہ سارا جو سیاسی معاملہ ہے یہ کس طرف جا رہا ہے آپ کے خیال میں؟ پولرائزیشن بہت زیادہ ہو گئی ہے اور کشیدگی اور تلخی بہت بڑھ گئی ہے, اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اب تصادم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ شہباز گل کو پہلے تو کہہ رہے تھے کہ اٹھا لیا, کوئی پرچہ درج نہیں تھا, لیکن بعد میں ان پہ FIR بھی ہو گئی. اب ان کی جیسے آپ نے بتایا جسمانی ریمانڈ دیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے کہ ان سے ہم نے موبائل فون برآمد کرنا ہے اور وہ پرچہ برآمد کرنا ہے, جسے دیکھ کر یہ اس ٹیلی ویژن چینل پہ جو باتیں کر رہے تھے شاید وہ کسی پرچے پر لکھی ہوئی تھی. تو اسی طرح اس ٹیلی ویژن چینل کے ایک سینئر آفیسر کو, سینئر عہدیدار کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے ان کے گھر سے, اور اس کے مالک کے خلاف بھی بغاوت کا, سیڈیشن کا پرچہ درج کر لیا گیا ہے, مقدمہ درج کر لیا گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ جو بھی یہ چینل جو ہے خاص طور سے عمران خان کے حق میں بہت زیادہ جھکاؤ تھا, تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کے حق میں جو بھی لوگ بات چیت کر رہے ہیں یا میڈیا چینل بہت زیادہ اس کو کوریج دے رہے ہیں ان کے اوپر سختی کی جائے گی. یہ باتیں ہم کافی عرصے سے سن رہے تھے کہ عمران خان کے قریبی ساتھیوں کو گرفتار کیا جا سکتا ہے اور کسی وقت بھی کریک ڈاؤن ہوگا, اور تو اس کی ابتدا تو ہمیں لگتا ہے کہ نظر آ گئی ہے. ابھی شہباز گل کے علاوہ تو کوئی اور رہنما گرفتار نہیں ہوا ہے, لیکن اگر یہ معاملہ اسی طرح جاری رہا تو سیاسی فضا زیادہ مقدر ہوگی, زیادہ ٹینشن بڑھے گی. لیکن یہ بہرحال ایک تاثر ابھر رہا ہے کہ عمران خان کو پالیٹکس سے آؤٹ کرنے کا یا ان کو کھڈے لائن لگانے کی کوشش ہے, کیونکہ آپ نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کا ایک فیصلہ آیا فوراً ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے, اور اس فیصلے میں حالانکہ پہلے ہائی کورٹ کا یہ ایک فیصلہ موجود تھا کہ آپ سب پارٹیوں کا ایک ساتھ فیصلہ کریں, لیکن صرف PTI کے بارے میں فیصلہ آیا اور ایک فضا بنائی گئی جس میں ان کو کہا گیا کہ یہ ممنوعہ فنڈنگ لیتے رہیں. اسی طرح توشہ خانہ کے معاملے کو بہت زیادہ میڈیا میں اچھالا گیا. پھر سیکیورٹی اداروں کے حوالے سے جو بیانات تھے ان کو بہت زیادہ. اب جو شہباز گل نے بات کی اس میں قدرے غیر محتاط بات کی, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ کہ اس سے زیادہ تلخ بیانات اور اس سے زیادہ سخت بیانات نون لیگ کے لیڈرز دیتے رہے ہیں, نواز شریف, خواجہ آصف, ایاز صادق اور دوسرے لیڈرز, مریم نواز, وہاں پہ نعرے بھی لگتے رہے ہیں, ویڈیو کلپس بھی موجود ہیں. تو یہ سوال تو پیدا ہوگا کہ یہ صرف یک طرفہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے, یہ صرف ایک پارٹی کو ہی نشانہ کیوں بنایا جا رہا ہے. یہ ملک کے لیے کوئی اچھی کوئی وہ صورتحال نہیں ہے. مونس الہی ایک سیاستدان ہیں, وہ پنجاب حکومت کا تو حصہ نہیں ہے, لیکن بحیثیت سیاستدان ایک وہ بیان تو دے سکتے ہیں, اپنی پارٹی کے بڑے لیڈر ہیں. اصل فیصلہ تو پنجاب کے چیف منسٹر پرویز الہی نے کرنا ہے, اور پرویز الہی کو وہ ایک بہت ہی معقول اور پریکٹیکل آدمی ہیں, وہ کوئی ایسا ریش اقدام نہیں کریں گے. ان کے تمام ریاستی اداروں سے بھی اچھے تعلقات ہیں, پارٹیوں سے بھی اچھے تعلقات ہیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ بہت سوچ سمجھ کر ایسا فیصلہ, جو بھی فیصلہ ہوگا ایسا وہ نہیں چاہیں گے کہ بات تصادم کی طرف جائے. یہ تو پرویز الہی صاحب کا فیصلہ ہوگا, لیکن مجھے عدنان صاحب یہ ضرور بتائیے گا, جیسے کہ آپ بھی ذکر کر رہے ہیں اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ایک طرف جو PTI ارکان ہیں ان کو FIA کے جو نوٹسز ہیں وہ جاری ہو رہے ہیں, دوسری جانب عمران خان صاحب خود اپنے پارٹی رہنماؤں کو یہ ہدایت جاری کر رہے ہیں کہ وہ خاص طور پر الرٹ رہیں کیونکہ گرفتاریوں میں اضافہ ہو سکتا ہے, مزید گرفتاریاں بھی ہو سکتی ہیں, یعنی کہ مزید گرفتاریوں کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے خود عمران خان صاحب کی جانب سے بھی, اور مختلف جو پارٹی رہنما ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں. اگر اس طریقے سے گرفتاریاں ہوتی رہتی ہیں اور اس طریقے سے گھیرا تنگ ہوتا رہتا ہے PTI کے گرد, تو آپ کیا سمجھتے ہیں تو پھر حالات کیسے ہونے جا رہے ہیں آئندہ, ہم اگر 1 مہینے کی بات کریں تو؟ دیکھیے, پہلے بھی ہم کئی دفعہ ایسا دیکھ چکے ہیں. میں 32 سال سے صحافی ہوں, ویسے اس سے پہلے بھی میں سیاست میں میرا انٹرسٹ تھا, تو ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بہت کریک ڈاؤن جنرل ضیاء الحق نے کیا, اور ان کے گرد جو ہے گھیرا بہت تنگ کر دیا, اور اس کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی, اس کو توڑنے کی کوشش کی گئی, ان کے لیڈرز کو اریسٹ کیا گیا, بہت کوڑے تک مارے گئے جنرل ضیاء الحق کے دور میں. اس وقت تو میڈیا بھی اتنا آزاد نہیں تھا جتنا آزاد اس وقت ہے, اور سوشل میڈیا تو بالکل بھی نہیں تھا, لیکن وہ کوشش ناکام ہوئی. جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف کے ساتھ ایسا کیا, لیکن ان کی کوشش بھی ناکام ہوئی.
تو اگر عمران خان اس وقت بہت پاپولر ہیں اور انہوں نے پنجاب کے ضمنی الیکشن میں یہ ثابت کیا کہ وہ اس وقت سب سے پاپولر لیڈر ہیں، تو ان کی جو عوام میں پاپولیرٹی ہے یہ اس کا مقابلہ نہیں کر پا رہے ہیں، جمہوری طور پر یہ ان کو ٹف ٹائم نہیں دے پا رہے ہیں، ان کا مقابلہ کرنے کی ان میں ہمت نہیں ہے، ظاہر یہی لگ رہا ہے۔ تو اب یہ ریاستی طاقت کو استعمال کر رہے ہیں پی ٹی آئی کے خلاف، عمران خان کے خلاف، ان کے اریسٹ ہوں گے۔ ماضی میں بھی پاکستان میں ایسا ہوتا آیا ہے، یہ کوئی پہلی بار ایسا نہیں ہوا ہے، یہ پاکستان کی 70 سال کی تاریخ میں ہے۔ حسین شہید سہروردی ہوں، فاطمہ جناح ہوں، اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو ہوں، بے نظیر بھٹو ہوں، نواز شریف ہوں، اب عمران خان کی باری ہے، وہ ریسیونگ اینڈ پر ہیں، لیکن ان باتوں سے کبھی پاکستان کو فائدہ نہیں ہوا، سیاسی عدم استحکام ہوا ہے، ملک میں افراتفری اور انتشار بڑھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کے ورکرز کتنا مداحمت کرتے ہیں۔ اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے وہ بھی یہ بات جانتے ہیں کہ ان گرفتاریوں کے بعد ایک حکومتی ریاکشن، ایک جو عوام کا ریاکشن ہے وہ آ سکتا ہے، تو ان کی اس وقت سوچ کیا ہے، وہ کیا پلاننگ کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ ان کا خیال ہے کہ عوام جو ہیں پرامن احتجاج تو کرتے ہیں، جلسوں میں آتے ہیں، لیکن وہ ایسا ایجیٹیشن نہیں کریں گے جس سے سیکیورٹی اداروں یا پولیس کے خلاف وہ ان کا تصادم ہو۔ وہ جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں زیادہ تر تعلیم یافتہ مڈل کلاس کے لوگ ہیں، وہ آنسو گیس، شیلنگ، لاٹھی چارج یا اریسٹ جو ہے ان چیزوں کی طرف شاید وہ نہ جائیں۔ تو اس مفروضے کی بنیاد کے اوپر ان کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہا ہے اور سمجھتے ہیں کہ آسانی سے وہ ان کو قابو کر لیں گے۔ اگر عمران خان کو نااہل قرار دے دیا جائے یا ان کو اریسٹ کر لیا جائے اور پی ٹی آئی جو ہے اس کو کسی طرح الیکشن کے عمل سے باہر رکھ دیا جائے یا بہت مارجنلائز کر دیا جائے، تو پھر الیکشن میں یہ دوسری پارٹیاں جیت سکتی ہیں اور پی ٹی آئی کو وقتی طور پر الیکشن کی گیم سے آؤٹ کیا جا سکتا ہے۔ اب دیکھیے کہ ایک طرف تو ٹی ٹی پی سے مذاکرات ہو رہے ہیں، افغانستان وفود جا رہے ہیں، 3 وفود جا چکے ہیں، سوات میں ٹی ٹی پی کے لوگ واپس آنا شروع ہو گئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے 60,000 پاکستانیوں کو قتل کیا، اے پی ایس جیسے سانحہ ہوا ان کی وجہ سے، ان کے ساتھ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ان کو رعایتیں دے رہے ہیں، دوسری ان کو مین سٹریم میں لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہ دنیا میں ہوتا بھی ہے کہ جو دہشت گرد گروپ ہوتے ہیں، مسلح گروپ ہوتے ہیں، ان کو آہستہ آہستہ مین سٹریم میں لانے کی عدنان صاحب ایک بات بڑی امپورٹنٹ ہے یہاں پر جس کا آپ نے آلریڈی ذکر بھی کیا ہے کہ مونس لائی صاحب بنی گالا کی سیکیورٹی کے لیے پنجاب پولیس بھیجنے کی بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر آپ آلریڈی کر چکے ہیں، لیکن مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے گا کیا وہ اختیار رکھتے ہیں؟ اختیار تو وہ آبویسلی نہیں رکھتے، تو یہ تو اختیار اگر ہوگا بھی تو صرف پرویز الہی صاحب کے پاس ہوگا، یہ تو صرف پھر ایک سیاسی بیان ہوا۔ ہاں، سیاسی بیان ہے، وہ کاف لیگ کے بڑے لیڈر ہیں اور پرویز الہی جو چیف منسٹر ہیں ان کے بیٹے ہیں، تو مونس الہی جو ہیں وہ تو بالکل اختیار نہیں رکھتے، اختیار تو پرویز الہی کا ہے چیف منسٹر، اور پرویز الہی چاہتے ہیں کہ ان کے بیٹے جو ہیں قومی سیاست میں ابھر کر سامنے آئیں، نمایاں ہوں، اس لیے وہ اپنے باپ کے بہاف پہ کوئی بیان دے سکتے ہیں، مگر میرا خیال ہے بالکل اختیار ان کا۔ اچھا، وقت کی کمی ہے عدنان صاحب، میں ایک کمنٹ آپ سے اور چاہ رہا ہوں، وہ کمنٹ ہے شاہ محمود قریشی صاحب کی، جو بیٹی کے الیکشن کے حوالے سے، نامزدگی کے حوالے سے جو اعتراضات اٹھ رہے ہیں، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ دیکھیں، اصولی طور پہ تو غلط ہے کہ باپ بھی ایم این اے، بیٹا جو ہے وہ ایم پی اے، اور بیٹی کو بھی اب ایم این اے بنانا چاہتے ہیں، اور پی ٹی آئی کی جو سیاست تھی اس میں تو ان کا نعرہ تھا کہ موروثی سیاست کو ختم کیا جائے، لیکن جو ہمارے زمینی حقائق ہیں، ہمارا ٹرائبل کلچر ہے، فیوڈل کلچر ہے، جس علاقے کی وہ سیٹ ہے وہ دیہی علاقہ ہے، وہاں پہ پیری مریدی ہے، وہاں پہ 2 ہی خاندان ہیں، گیلانی خاندان اور قریشی خاندان۔ اگر قریشی خاندان کا جو ہے ادھر سے کوئی امیدوار نہیں ہوگا تو پی ٹی آئی وہ بری طرح الیکشن ہار جائے گی، تو مقابلہ گیلانی خاندان کے بیٹے کے اور قریشی خاندان کی بیٹی کے درمیان ہے۔ یہ اس علاقے کی زمینی حقائق ہیں، ایک جاگیردارانہ معاشرہ ہے، دیہی معاشرہ ہے، پسماندہ علاقہ ہے۔ ہم شہروں میں بیٹھے ہوئے لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، دیہات کے لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں، ایک پیٹرونیج کا نظام ہے، لیکن یہ بات درست ہے کہ پی ٹی آئی نے اسی موروثی سیاست کے خلاف آواز بلند کی تھی، لیکن وہ بھی اب عملی سیاست کے اٹھائی، اور یہ ایک سیاسی چال ہے آپ کے خیال میں کہ کیونکہ گیلانی خاندان اور قریشی خاندان کا یہ مقابلہ ہونے جا رہا ہے۔ بہت شکریہ عدنان صاحب۔